السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ روسی فوج میں دھوکے سے بھرتی کیے جا رہے ہیں ہندوستانی نوجوان، وزارت خارجہ نے کیا خبردار، ماسکو سے ہوئی بات۔ ہند پاک میچ روکنے کی عرضی پر سماعت سے سپریم کورٹ کا انکار، کہا یہ تو ایک میچ ہے، ہونے دیجیے۔ پورا خلیجی علاقہ خطرے میں، عرب ممالک سے متحد ہو کر اسرائیل کو سخت جواب دینے کی قطر کی اپیل۔ فرانس میں بجٹ کٹوتیوں کے خلاف شدید احتجاج، مظاہرین نے کئی مقامات پر آگ لگا دی، سڑکیں بلاک۔ امریکہ میں ٹرمپ کے حامی خدامت پسند کارکن کو ہلاک کر دیا گیا، چارلی کے قتل کو امریکہ کے لیے تاریخی لمحہ قرار دیا۔ اور کیوبا ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا، لاکھوں شہری بجلی سے محروم، ایک سال کے دوران 5ویں مرتبہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن۔ روس یوکرین میں چل رہی جنگ کے درمیان دو ہندوستانی نوجوانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں دھوکے سے روسی فوج میں بھرتی کر کے جنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کم سے کم 13 ہندوستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آنے کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہندوستانی نوجوانوں کو الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں روسی فوج میں بھرتی ہونے کے آفر کو قبول نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے آج اس مفاد عامہ کی عرضی پر فوری سماعت سے انکار کر دیا، جس میں 14 ستمبر کو ہونے والے ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کے ہند پاک میچ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ جب عدالتی بینچ کے سامنے پہنچا تو عدالت نے اسے سنجیدگی سے لینے سے انکار کر دیا۔ جسٹس مہیشوری نے صاف طور پر کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہ تو ایک میچ ہے، ہونے دیجیے۔ نیپال میں افراتفری اور سیاسی بحران کا دور جاری ہے۔ اس درمیان نیپال میں قیدیوں نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد فوج نے فائرنگ کر دی، جس میں 2 قیدیوں کی موت ہو گئی۔ فوج سے جھڑپ کے دوران 10 دیگر قیدیوں کو بھی گولی لگی ہے۔ نیپال میں اقتدار پر فوج کا کنٹرول ہونے کے بعد گولی باری کا یہ پہلا معاملہ ہے۔ قیدیوں اور سلامتی دستوں کے درمیان ہوئی اس جھڑپ نے ایک بار پھر نیپال میں نظام قانون اور سیاسی بحران پر سنگین سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس دوران ہند نیپال سرحد بند ہو جانے کے بعد سینکڑوں ٹرکس رک گئے ہیں، جس سے ہندوستان میں تجارت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹرک ڈرائیورز نے اپنی پریشانیوں کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ حماس پر اسرائیلی حملے سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد قطر عالمی سطح پر اہمیت اختیار کر گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر قطر پہنچ چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہنگامی دورے پر قطر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آج بھی دوحہ کا دورہ متوقع ہے۔ حملے کے بعد حماس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت محفوظ رہی، تاہم مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ خلیل الحیہ کے مشیر اور بیٹے سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ فرانس میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے بجٹ کٹوتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے صدر میکرون سے فوری استعفا کا مطالبہ کیا۔ فرانس کے مختلف شہریوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، مختلف مقامات پر کچرے کے ڈبوں اور دیگر اشیاء کو آگ لگا دی۔ مظاہرین نے مغربی شہر رینس میں ایک بس کو نظر آتش کر دیا۔ پیرس میں بھی عمارت کا ایک حصہ جلا دیا۔ ادھر پولیس نے مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت کو لے کر ایک چونکا دینے والی پیش گوئی کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگلے سال یعنی 2026 تک اے آئی کسی عام انسان سے زیادہ ذہین ہو جائے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے مسک نے امکان ظاہر کیا کہ 2030 تک اے آئی دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ سمجھدار اور اسمارٹ ہوگا۔ غور طلب ہے کہ مسک سے پہلے بھی کئی ماہرین نے یہ کہہ چکے ہیں کہ اے آئی انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ کئی لوگوں نے تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اے آئی جلد ہی انسانوں کو کنٹرول کرنے لگے گا۔ کیوبا ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا، جہاں لاکھوں شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ کیوبا میں ایک سال کے دوران 5ویں مرتبہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا، جس سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے اور معاملات زندگی شدید متاثر ہوئے۔ واضح ہے کہ کیوبا 3 دہائیوں سے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ حالیہ برسوں میں بجلی کی بار بار بندش دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے بجلی کے نظام میں خرابی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے ایندھن کے لیے وسائل میں کمی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور دائیں بازو کے کارکن چارلی کرک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ یوٹا ویلی یونیورسٹی کے پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ صدر ٹرمپ نے چارلی کرک کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کرک یوٹا ویلی یونیورسٹی میں منعقد ایک مباحثے میں حصہ لے رہے تھے۔ اس دوران وہ خیمے کے نیچے مائک تھامے بول رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے ان پر گولی چلا دی۔ گولی کرک کی گردن میں لگی۔ گولی لگتے ہی کرک زمین پر گر گیا اور خون بہنے لگا۔ اسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں ڈاکٹروں نے کرک کو مردہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ماریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے مودی وارانسی پہنچے۔ کانفرنس میں ہند ماریشس وفود نے حصہ لیا اور تجارتی معاہدات میں دستخط کیے گئے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وون ڈر لیئن نے یورپی یونین کے اندر سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کی حد مقرر کرنے کی حمایت کی ہے۔ فرانس میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ارسلا وون ڈر لیئن نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر تک ماہرین کے ایک گروپ کو بہترین طریقوں کے بارے میں مشورہ دینے کے لیے مقرر کریں گی۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے کہا ہے کہ ان کا ملک قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے حملے کے بعد اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے رہا ہے۔ انیتا آنند نے اس حملے کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب قطر امن کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ پٹی کے تمام حصوں میں رہنے کا عہد کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے زندگی بچانے والی امداد اور خدمات فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کی انسانی ٹیم، جس میں اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اور 200 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں شامل ہیں، نے کہا ہے کہ یہ کشیدگی غزہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قحط کی تصدیق کے 2 ہفتوں بعد آئی ہے۔ برطانوی شہزادہ ہیری کی 1 سال سے زائد عرصے کے بعد اپنے والد شاہ چارلس سے لندن میں ملاقات ہوئی۔ دونوں نے کلیئرنس ہاؤس میں ایک ساتھ کچھ وقت گزارا، جہاں شاہ چارلس صرف اس صورت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جب ان کا اسپتال میں علاج جاری ہو۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران نے جوہری تنصیبات سے متعلق ایک نئے تعاون کے فریم ورک پر اتفاق کیا، جس میں ملک کی تمام جوہری تنصیبات اور سہولیات شامل ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان مشترکہ تعاون کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔ شاہ سلمان امدادی و فلاحی مرکز کی جانب سے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین جبکہ افغانستان کے سرحدی کیمپوں میں مقیم لوگوں میں امدادی اشیاء تقسیم کیے گئے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع میں سیلاب سے متاثرہ افراد و خاندانوں کے لیے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ امدادی مرکز نے افغانستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے متاثر ہونے والوں کے لیے بھی امدادی مہم کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت امدادی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو بیرون ممالک میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیے جانے کے خلاف حکم نامے پر دستخط کر دی ہے، جس کے تحت ان سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکی حکومتوں کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے جا سکیں گے۔ ایتھوپیا نے افریقہ کی سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ افریقی ملک ایتھوپیا نے دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کا افتتاح کر دیا، جو کہ اب افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ ڈیم کا مقصد لاکھوں افراد کو توانائی فراہم کرنا ہے اور اس کی تعمیر پر $5 ارب کی لاگت آئی ہے۔ دوسری جانب ایتھوپیا کے اس پروجیکٹ سے اس کا دریائے نیل کے ڈاؤن اسٹریم پر واقع ممالک سوڈان اور مصر کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا ہے، کیونکہ مصر کو خدشہ ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ روسی فوج میں دھوکے سے بھرتی کیے جا رہے ہیں ہندوستانی نوجوان، وزارت خارجہ نے کیا خبردار، ماسکو سے ہوئی بات۔ ہند پاک میچ روکنے کی عرضی پر سماعت سے سپریم کورٹ کا انکار، کہا یہ تو ایک میچ ہے، ہونے دیجیے۔ پورا خلیجی علاقہ خطرے میں، عرب ممالک سے متحد ہو کر اسرائیل کو سخت جواب دینے کی قطر کی اپیل۔ فرانس میں بجٹ کٹوتیوں کے خلاف شدید احتجاج، مظاہرین نے کئی مقامات پر آگ لگا دی، سڑکیں بلاک۔ امریکہ میں ٹرمپ کے حامی قدامت پسند کارکن کو ہلاک کر دیا گیا، چارلی کے قتل کو امریکہ کے لیے تاریخ لمحہ قرار دیا۔ اور کیوبا ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا، لاکھوں شہری بجلی سے محروم، 1 سال کے دوران 5ویں مرتبہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
है।